ایک مسلمان جن ایک ہندو لڑکی سے کرتا تھا محبت یا پھر لینا چاہتا تھا اس سے بدلہ۔ آئیے مل کر سنتے ہیں یہ سنسنی خیز اور پراسرار داستان۔ گیتا نہایت ہی غصے میں باہر نکلی تھی، لیکن پارکنگ تک پہنچتے پہنچتے اس کا غصہ جیسے جذبات بن کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ ابھی وہ باہر کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ وہاں پر اس کے سامنے ایک فقیر آ کھڑا ہوا۔ اس نے گیتا کے سامنے سوال کیا، بیٹی بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ اس کی انداز میں بہت عاجزی تھی۔ گیتا کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ اس کی عمر 60 سال کے قریب ہوگی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا وہ کافی دنوں سے بھوکا ہے۔ گیتا نے پرس نکالا ہی تھا کہ اس کی کار آن کھڑی ہوئی۔ گیتا نے پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس فقیر کے حوالے کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس کے سوار ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ نوٹ دیکھتے ہی فقیر کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ گیتا نے بڑے بڑے نوٹ اس کے حوالے کر دیے تھے۔ دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر دعائیہ انداز میں بولا، جا بیٹی، اللہ تجھے ہدایت دے، آفتوں سے نجات دے۔ قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ضرور ہو کر رہتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، انسان پر آیا برا وقت اور آفات دعاؤں کی بدولت دور ہو جاتی ہے۔ تیز رفتاری بہت سارے حادثات کا موجب ہے۔ بعض دفعہ تو تیز رفتاری کے سبب انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا ہی کچھ گیتا کے ساتھ بھی ہوا۔ کار میں بیٹھتے ہی گیتا کا دل پھر غم سے بھر گیا۔ اس کو رمیش کے ساتھ گزارے وہ سارے لمحات یاد آنے لگے۔ سوچتے سوچتے اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اچانک ایک تیز قسم کے جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی سڑک پر لہرا رہی ہے اور ڈرائیور گاڑی سنبھالنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس کے چہرے سے بدحواسی ظاہر ہو رہی تھی۔ گیتا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کار لہراتی ہوئی سامنے سڑک کے موڑ پر ایک پرانے برگد کے پیڑ سے ٹکرا گئی۔ کار کے ٹکراتے ہی گاڑی کا بونٹ کھل گیا اور ہارن کی تیز آواز سناٹے کو چیر رہی تھی۔ گاڑی کے پیڑ سے ٹکراتے ہی گیتا کا سر ڈرائیونگ سیٹ سے ٹکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ بے ہوش رہی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ڈرائیور اپنی سیٹ پر اوندھا پڑا ہوا ہے۔ شاید وہ مر چکا تھا یا بے ہوش تھا۔ اچانک گیتا کو فوری طور پر کسی خطرے کا احساس ہوا۔ پیٹرول کی بو بہت شدید تھی۔ گیتا نے باہر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکل کر تھوڑی دور گئی، اسے تیز دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکہ سنتے ہی گیتا اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی کار آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ کار کے ساتھ ساتھ وہ پیڑ بھی جل رہا تھا۔ اچانک گیتا چونک پڑی۔ اس کے کانوں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ آواز ایک تیز سیٹی سے مل رہی تھی۔ پھر فضا چیخوں سے گونج اٹھی۔ ان چیخوں میں درد اور اذیت کا عنصر موجود تھا، جیسے کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہو۔ وہ چیخیں ڈرائیور کی ہرگز نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غیر انسانی مخلوق اذیت میں مبتلا ہو۔ اچانک گیتا کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس پیڑ سے جلتے ہوئے سائے نہایت تیزی سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ سائے تھوڑی دور جا کر فضا میں تحلیل ہو گئے۔ اچانک گیتا ایک دوسرے دھماکے کی آواز سن کر اچھل کر دور جا پڑی۔ اس کا سر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے اپنے سر سے ٹھنڈی شے کو بہتے ہوئے محسوس کیا اور پھر اس کو کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر گیتا کو اپنے جسم میں شدید قسم کی کمزوری کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ سر میں نہایت شدید قسم کا درد محسوس ہونے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سر پر کوئی ہتھوڑے سے مار رہا ہو۔ آنکھوں کے گرد سرخ دھبے ناچ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جسم بالکل سن ہو گیا ہے۔ ایسے میں کچھ عجیب قسم کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھی۔
जो जहन पर नागवार सा तासुर छोड़ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली थी। जहन पर धुंध सी जमी हुई महसूस हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक वो उछलकर बैठी। वो हॉस्पिटल का कमरा था। सफेद पर्दे चारों तरफ मौजूद थे। कमरे में बेहद ठंड थी। लाजमन वो ठंड एसी की थी। ये लाजमी तौर पर हॉस्पिटल का प्राइवेट वार्ड था। गीता को इस बात की हैरत थी कि अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, और ना ही ख्याल रखने वाली कोई नर्स मौजूद थी। कमरे में सन्नाटा था। अचानक उसे वो हादसा याद आया। हादसे की याद आते ही गीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसका ड्राइवर यकीनी तौर पर मर चुका था। अचानक उसको वो साए याद आने लगे जो जलते हुए पेड़ से बाहर निकल रहे थे। उसकी नजर अपने साथ वाले बेड पर पड़ी, जिस पर कोई शख्स चादर ओढ़े लेटा हुआ था। चादर से उसका सर ऐसे ढका हुआ था जैसे कोई मुर्दा हो। वो हैरान रह गई। इसका मतलब वो किसी प्राइवेट वार्ड में नहीं, सेमी प्राइवेट वार्ड में थी। गीता किसी नर्स वगैरह को बुलाने के बारे में सोचने लगी थी। अचानक वो चादर हिली। आहिस्ता आहिस्ता वो चादर सरकने लगी थी। जैसे ही चादर सरकी, उसकी पेशानी पर सफेद सफेद कोई चीज हरकत कर रही थी। गीता कांप गई। शायद कोई खतरनाक किस्म की बीमारी वाला मरीज उसके साथ रखा गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई थी। अब वो सफेद चादर पूरी हट चुकी थी। उसके सामने जो मंजर था, उसको देखकर उसकी चीख निकल गई। वो एक इंसान था जिसका पूरा जिस्म सफेद सफेद कीड़ों से भरा हुआ था। वो कोई और नहीं था, ड्राइवर था जो कि मर चुका था। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने गीता की जानिब देखा तो उसकी आंखों में सुर्खी तैरती हुई नजर आई। दो आंखें बहुत ज्यादा सुर्ख थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उन सुर्ख आंखों में वो कीड़े घूम रहे थे। अचानक उसने बड़ा सा मुंह खोलकर हंसना शुरू कर दिया। गीता ने देखा उसका मुंह और जबान कीड़ों से भरी पड़ी है। हाँ हाँ हाँ, वो बिस्तर से नीचे उतर गया। उसके उतरते ही उसके पैरों में हिलते हुए कीड़े फर्श पर रेंगने लगे। ये मंजर देखकर गीता की छत शिगाफ चीखें निकलना शुरू हो गई। फिर उसके जहन में जैसे अंधेरा छा गया। आंख खुली तो गीता को अपनी तबीयत काफी बेहतर महसूस हो रही थी। उसने हैरत और खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले उसने अपने बराबर वाले बेड पर फजलू को देखा था। उसको अच्छी तरह याद था वो मर चुका था। तो क्या उसका भूत देखा था उसने? उसने खौफ भरी नजरों से बराबर वाले बेड पर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसने अपने सामने अपने पापा और मम्मी को मौजूद पाया था, जो उसको मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे थे। और दो तीन डॉक्टर्स और चंद पुलिस वाले भी मौजूद थे। गीता को होश में आता देखकर उसकी माँ उसके करीब आ गई और उसके सर को चूमने लगी। 2 दिन बाद ही गीता की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और वो अपने घर आ गई। हॉस्पिटल से आने के बाद सिर्फ वो यही सोच रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं रमेश आया हो और उसे न पाकर चला गया हो। गीता को मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा गया था। रात के 12 बज चुके थे। गीता सोने की नीयत से बिस्तर पर पहुंच चुकी थी। घर आने से रात तक गीता सिर्फ और सिर्फ रमेश के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखें छत पर थीं। अचानक वो चौंक पड़ी। उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। वो एक अजीब किस्म की मकड़ी थी जो छत पर चिपकी हुई थी। वो आम मकड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अचानक उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया। देखते ही देखते वो काफी बड़ी हो गई थी, बिल्कुल किसी चाय के कप के बराबर। अचानक गीता का मुंह ना चाहते हुए भी खुल गया। उसने बंद करने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सकी। उसी पल वो मकड़ी धप से उसके खुले मुंह में जा गिरी और वो मकड़ी उसके मुंह में चली गई। फिर उसको ऐसा लगा कि उसके साथ कोई लेटा हुआ है। गर्म सांसों की आवाज उसको अपने कानों के पास आती महसूस हो रही थी। गीता बहुत ज्यादा डर गई थी। वो उठकर बैठ गई। जैसे ही वो उठी, उसकी चीख निकल गई। उसने महसूस किया कि उसके हाथ को किसी ने छुआ है। साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत गर्म हाथ, बुखार ज़दा हाथ
اس کی کلائی کو تھام رہا ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی تپتا ہوا لوہا اس کے ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اچانک گیتا کے کمرے میں گلابوں کی مسحور کن خوشبو پھیل گئی تھی۔ گیتا کی والدہ جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی، یہ دیکھ کر چونک گئی۔ گیتا اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے اور ایک نہایت ہی مسحور کن خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ گیتا کے چہرے پر کچھ ہے۔ جیسے وہ آگے بڑھی، اس نے دیکھا ایک سیاہ رنگ کی مکڑی گیتا کے چہرے پر جھومر بن کر بیٹھی ہے۔ لکشمی دیوی یہ دیکھ کر کانپ گئی۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر مکڑی کو ہٹانا چاہا، اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ ایسا لگا جیسے اس نے مکڑی کو نہیں، جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ چلاتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ پھر اس کو حیرت کا ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ گیتا اس کو فریج کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک بڑا سا جگ تھا جو اس نے لکشمی دیوی کے دیکھتے ہی دیکھتے منہ سے لگا لیا تھا۔ لکشمی دیوی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہ پانی گیتا نے گٹاگٹ پی لیا تھا۔ اتنی نازک سی دھان پان سی لڑکی، یہ کیسے ممکن تھا؟ ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی بیٹی پر کسی بری چیز کا سایہ ہے۔ جیسے ہی وہ تشویش کی حالت میں باہر آئی، اپنے شوہر کو پورا ماجرا سنا دیا۔ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر نکلے تو مالی وہاں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، صاحب آپ سید بابا کو بلا لیں، وہ بٹیا کو ٹھیک کر دے گا۔ تو لکشمی دیوی کہنے لگی، ایک مسلمان کیسے ٹھیک کر سکتا ہے ہماری بیٹی کو؟ تو راجیو شکلا نے کہا، ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ مالی سید بابا کو بلانے چلا گیا تھا جو اسی کے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سید بابا کی کہانی بھی عجیب تھی۔ ان کا اصل نام سید علی تھا۔ آج سے 20 سال پہلے ان کی بیٹی شدید بیمار تھی، مرنے کے قریب آ چکی تھی۔ پھر ان کو کسی بزرگ کا سایہ نصیب ہو گیا۔ پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اسی کے بعد وہ اسی بزرگ کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے آستانے کا فیض تھا۔ آج وہ روحانی علوم سے مالا مال تھے۔ جیسے ہی وہ ان بابا کے گھر میں داخل ہوئے، وہ دونوں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس قدر سادہ اور دل میں اتر جانے والی شخصیت تھی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بزرگ بلند آواز میں بولے تھے، وعلیکم السلام۔ گیتا کے منہ سے خود بخود مردانہ آواز نکلی تھی۔ گیتا کے منہ سے سلام کا جواب سن کر راجیو اور لکشمی دونوں چونک پڑے تھے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میاں اس بچی کو؟ سید بابا مسکرائے، تم سے مطلب؟ میاں یہ بچی بھی انسان اور بے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بے گناہ؟ گیتا نے جواب دینے کے بجائے ہنسنا شروع کر دیا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، بابا نے غصے سے کہا، اور دوسرے پل انہوں نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گیتا کی جانب پھونک ماری، اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اس نے بیڈ پر تڑپنا شروع کر دیا۔ کون ہو تم؟ بابا غصے سے کہنے لگے۔ گیتا اب سنبھل چکی تھی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے منہ کھولا تھا۔ منہ کھولتے ہی جو منظر سامنے آیا تھا اس کو دیکھ کر لکشمی کی چیخ نکل گئی۔ وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سے سانپ تھے جو اس کے منہ سے نکل کر فرش پر رینگنے لگے تھے۔ پورے کمرے میں چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر وہ دونوں تو نکل بھاگے تھے، لیکن سید بابا اسی جگہ کھڑے تھے۔ سید بابا مسکرائے اور بولے، یہ شعبدے اور مکاریاں صرف بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں، مجھ کو نہیں۔ اب دیکھو۔ بابا نے کچھ پڑھ کر پھونکا ہی تھا کہ فرش سے نیولے نکل کر ان سانپوں کو کھانے لگے۔ بابا کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے ساتھ ہی انہوں نے پھونک ماری اور گیتا کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ بیڈ پر تڑپنے لگی تھی۔ مجھے بچاؤ، جسم بہت جل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ ہو۔ گیتا کے منہ سے مردانہ آواز نکل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر بابا مسکرا کر بولے، شہزادے اب کھل جاؤ ورنہ آگ تم کو جلانا شروع کر دے گی۔ گیتا کے چہرے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے والدین اب کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ نیولے سانپوں کو کھا کر غائب ہو چکے تھے۔ میرا نام اشکر ہے اور میں ایک جن ہوں، گیتا میں موجود جن نے کہا۔ مسلمان ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جن نے تکلیف سے کہا، تم اس کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس کی گاڑی کی ٹکر سے میرے پورے خاندان والے جل گئے۔ میری قسمت تھی
جو میں بچ گیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس بے قصور کو مارو، اس کا کوئی قصور نہیں، بات اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے تو سچ بولو۔ سید صاحب غصے سے دہاڑے۔ گیتا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو روز اس پیڑ سے گزرتے ہوئے دیکھتا تھا، جب سے اس کو دل دے بیٹھا تھا، چاہت پیدا ہو گئی تھی اس کے لیے۔ حادثے والے دن بھی یہ ادھر سے گزری تھی اور میری قسمت تھی جو میں بچ گیا اور بر وقت اس پیڑ سے نکل سکا، لیکن میرے گھر والے جل گئے۔ اشکر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے افسوس ہے تمہارے گھر والوں کا، تم اس کو کب کا مار چکے ہوتے اگر اس سے محبت نہ کرتے ہوتے۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ بابا نے سنجیدگی سے کہا، ہاں میں اس سے نفرت نہ کر سکا مگر اس کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ نہیں، اس حادثے میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، ویسے بھی ہمارے مذہب نے کسی بے گناہ پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرنے کی تاکید کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں تم اسے معاف کر دو۔ سید بابا کے منہ سے یہ سب سن کر راجیو اور لکشمی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ گیتا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر اس کے لب ہلے، مجھے معاف کر دیں، میں چلا جاتا ہوں اس کے جسم سے، میں بھول گیا تھا میں اتنے مہربان اور محبت کرنے والے نبی کا امتی ہوں جو خود پر ظلم کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اس کی بات سن کر سید بابا مسکرانے لگے تھے، ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پھر بابا نے گیتا کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا تو آہستہ سے اس کے قریب گئے اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے تھے۔ اب تمہاری بچی اچھی ہو گئی ہے، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ بابا مسکرا کر راجیو شکلا سے مخاطب ہو کر بولے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگے تھے، اسی پل ہی وہ ان کے سامنے آ گئے اور کہا کہ ہم پہچان گئے ہیں اللہ کون ہے، اور اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ راجیو شکلا اور لکشمی اب مسلمان ہو چکے ہیں اور گیتا نے بھی توحید کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ رمیش کا ہاسپٹل میں ہوش آنے کے بعد دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ اشکر جن آج بھی غزل سے محبت کرتا ہے، گیتا کا نام غزل ہے اب، اور جب تک زندہ رہے گا کرتا رہے گا۔ وہ پیڑ جہاں سے پہلی بار اشکر نے غزل کو دیکھا تھا، آج بھی جلی حالت میں موجود ہے۔